السلام علیکم ناظرین، ابو بکر کشموری ایک بار پھر آپ حضرات کے سامنے فارسی گرامر کے سلسلے کے ایک نئے اور منفرد سبق کے ساتھ حاضر ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے آپ حضرات کو تمام افعال کا مثبت سے منفی بنانے کا طریقہ بتایا تھا۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم مثبت مجہول اور منفی مجہول بنانے کا طریقہ اور اس کی پوری تفصیل آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ تو آئیے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ فعل مجہول صرف متعدی افعال کا بنتا ہے، لازم کا نہیں، اور لازم، متعدی، مثبت، منفی، معروف، مجہول، اس کے لیے ایک الگ سبق ہم نے آپ کو گرامر کے سبق کے سلسلے میں سمجھا دیا تھا، وہ آپ وہاں جا کے اچھے سے سمجھ سکتے ہیں، اچھے سے دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں۔ تو مثبت مجہول وہ فعل جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کے بارے میں بتایا گیا ہو اور اس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ منفی مجہول وہ فعل جس میں کسی کام کے نہ کرنے یا نہ ہونے کے بارے میں بتایا گیا ہو اور اس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ تعریفات بہت آسان ہیں ان کی۔ مثبت مجہول بنانے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ جس مصدر سے آپ بنانا چاہ رہے ہیں اس کی سب سے پہلے آپ صیغہ واحد غائب ماضی مطلق کا بنا لیں۔ ماضی مطلق کا صیغہ واحد غائب بنا کر اس کے آخر میں زبر دے کر حرف ہا لگا دیں۔ ٹھیک جی، اس کو پریکٹیکلی سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے ماضی قریب کا مثبت مجہول بنانا ہے خوردن مصدر سے۔ خوردن متعدی مصدر ہے، تو خوردن مصدر سے سب سے پہلے ہم ماضی مطلق کا صیغہ واحد غائب بنائیں گے، خورد ہو جائے گا۔ ماضی مطلق بنانے کا طریقہ ہم نے آپ کو گزشتہ اسباق میں بتا دیا تھا، ماضی مطلق کا جب سبق چل رہا تھا اس میں۔ خورد، اس کے آخر میں زبر دے کر حرف ہا لگا دیا تو یہ خوردہ ہو گیا۔ اچھا، اب ہم کیا کریں گے کہ شدن مصدر سے ماضی قریب کی پوری گردان بنائیں گے۔ پوری گردان مصدر سے ماضی قریب بنانے کا طریقہ ہم نے آپ کو ماضی قریب کے سبق میں اچھے سے سمجھا دیا تھا۔ تو ماضی قریب کی پوری گردان ہم بنائیں گے شدن سے۔ شدہ است، شدہ اند، شدہ ای، شدہ اید، شدہ ام، شدہ ایم۔ ٹھیک ہے، اب جو ہم نے صیغہ واحد غائب بحث ماضی مطلق کا بنایا تھا، جو خوردہ لفظ بنایا تھا، اس کو تمام صیغوں کے شروع میں لگا دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ لیں جی، بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ یہ ہمارا ماضی قریب مثبت مجہول بن گیا، خوردہ شدہ است۔ ٹھیک ہے، خوردہ است کا مطلب یہ تھا کہ اس نے کھایا ہے، اور خوردہ شدہ است کھایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، خوردہ شدہ است کھایا گیا ہے، خوردہ شدہ اند کھائے گئے ہیں، خوردہ شدہ ای، خوردہ شدہ ایت، خوردہ شدہ ام، خوردہ شدہ ایم۔ ٹھیک ہے، یہ ہے مثبت مجہول بنانے کا طریقہ۔ اب ہم نے تمام جو ماضی کی قسمیں ہیں ان کا شروع کا صیغہ، پہلے ان کا مثبت معروف، پھر اس سے جو ہے مثبت مجہول بنانے کا طریقہ، شروع کا صیغہ آپ کو بتا دیا ہے۔ باقی انشاءاللہ ہم نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا، جب یہ مجہول کی بحث ختم ہو جائے گی، تمام افعال کے تمام صیغے، یعنی مثبت معروف، منفی معروف، مثبت مجہول، مثبت منفی مجہول بنانے کے ایک چارٹ کی صورت میں سمجھائیں گے۔ تو یہ تو تھا ماضی قریب۔ اب یہ ماضی مطلق دیکھ لیں۔ خوردن مصدر سے ماضی مطلق ہے خورد، ٹھیک ہے، خوردہ شد،
اس کا صیغہ واحد غائب. خوردہ بود ماضی بعید. خوردہ شدہ بود اور ماضی ناتمام. می خورد خوردہ می شد. ٹھیک ہے. ماضی احتمالی خوردہ باشد خوردہ شدہ باشد اور ماضی تمنائی خوردے خوردہ شدہ بودے. ٹھیک ہے. خورد اس نے کھایا. خوردہ شد وہ کھایا گیا. خوردہ بود اس نے کھایا تھا. خوردہ شدہ بود وہ کھایا گیا تھا. می خورد وہ کھاتا تھا. خوردہ می شد وہ کھایا جاتا تھا. ٹھیک. خوردہ باشد اس نے کھایا ہوگا. خوردہ شدہ باشد وہ کھایا گیا ہوگا یا اسے کھایا گیا ہوگا. خوردے کاش کہ وہ کھاتا. خوردہ شدے کاش کہ اسے کھایا جاتا. تو یہ تو تھا فعل مثبت مجہول بنانے کا طریقہ. فعل منفی مجہول بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے, بہت آسان. وہ اس طرح کہ آپ شدہ کے جو مشتقات ہیں, ٹھیک ہے, اصل مصدر کو چھوڑ کے شدن سے جو بن رہے ہیں یعنی پوری گردان, اس کے شروع میں نون مفتوح لگا دیں. خوردہ شدہ است خوردہ نہ شدہ است خوردہ نہ شدہ اند. ٹھیک ہے. اسی طرح خوردہ شد خوردہ نہ شد خوردہ شدہ بود خوردہ نہ شدہ بود. می خورد خوردہ نہ می شد اور خوردہ باشد خوردہ شدہ باشد خوردہ نہ شدہ باشد. خوردے خوردہ شدے خوردہ نہ شدے. ٹھیک ہے. یہ جو نون مفتوح ہے آپ فعل کے شروع میں بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اصل فعل کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ شدن کے مشتقات کے ساتھ یہ لگائیں. ٹھیک ہے, اصل فعل کے ساتھ نہیں. امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ مجہول بنانے کا طریقہ اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا. گزشتہ ہم نے جو قسمیں پڑھی ہیں ان میں سے ذرا یہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے, لیکن اتنا مشکل نہیں ہے. ہم نے آپ کو کوشش کی ہے کہ جتنا آسانی سے ہو سکے سمجھائیں, لیکن پھر بھی اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ بھی سکتے ہیں. کوئی جھجک کی بات نہیں ہے, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ یہ صیغہ کس طرح بنے گا اور یہ بحث کس طرح بنے گی. تو اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ فعل ماضی مطلق کی چاروں قسم کے صیغے, ماضی مطلق مثبت معروف, منفی معروف, مثبت مجہول, منفی مجہول, چاروں قسم کے 6 صیغے ایک چارٹ کی صورت میں ترجمے کے ساتھ آپ حضرات کو سمجھائیں گے. بنانے کا طریقہ تو آپ حضرات کو بتا دیا, اسی طریقے سے سارے صیغے بنیں گے اور وہاں ہم آپ کو پورا یہ جیسے یہاں پہ ایک صیغہ لکھ دیا ہے, وہاں آپ کو اگلی بحث میں انشاءاللہ اگلے سبق میں ماضی مطلق کا, اس کے بعد پھر ماضی قریب کا, اسی طرح تمام ماضی کی جو قسمیں ہم نے 6 پڑھی ہیں 6 کی 6 قسمیں ہر ایک سبق کے بعد ہر ایک سبق میں یکے بعد دیگر ہے آپ حضرات کو سمجھائیں گے ایک چارٹ کی صورت میں ترجمے کے ساتھ. امید ہے کہ آپ حضرات کو آج کا یہ سبق پسند بھی آیا ہوگا اور سمجھ میں بھی بخوبی آیا ہوگا. لیکن ایک بار پھر کہہ دیں, اگر سمجھ میں نہیں آیا تو آپ حضرات ہم سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ بھی سکتے ہیں. اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کے مفید لیکچرز اور سبق آپ حضرات کو ہر وقت اور بر وقت پہنچتے رہیں, اور اپنے جو آپ کے دیگر حضرات ہیں جن کا جو فارسی کے ساتھ شغف رکھتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارے یہ دروس شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو. اگلے سبق تک اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.